بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ پر سلامتی ہوں۔ میں تیمور یوسفزئی ہوں۔ ناظرین، دہشت گردی پچھلے 15 سال میں اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی جو ابھی کچھ دنوں میں، یعنی حالیہ دنوں میں دہشت گردی اتنی پیک پہ پہنچ چکی ہے۔ کچھ دنوں کے اندر اتنے زیادہ واقعات ہوئے ہیں کہ پچھلے 15 سال میں کچھ دنوں میں اتنے واقعات نہیں ہوئے۔ یعنی دہشت گردی، اگر ہم کئی ولاگز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جب سے پاکستان جو ٹیررزم کے انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے، تب سے میں آج تک جو ہے ہر ولاگ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں روزانہ کے بنیاد پہ۔ حالانکہ میرے ویوز ابھی اتنے نہیں آتے، لیکن میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو 2014 تک ہم دوسرے نمبر پہ تھے دہشت گردی میں، 16 تک ہم دوسرے نمبر پہ تھے، بہت زیادہ تھی دہشت گردی۔ پھر جنرل راحیل شریف صاحب جب آئے اور انہوں نے ایک آپریشن کیا، آپریشن ضرب عضب، اور پورے پاکستان میں اور خاص کر اس واقعے کے بعد APS 2016 میں جو پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو آپریشن شروع ہوا تھا، اس کو جب مکمل طریقے سے صفایا کیا گیا دہشت گردی کا پاکستان میں، تو ہم تقریباً 9ویں 10ویں نمبر پہ آ چکے تھے۔ لیکن اب دوبارہ سے تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا اور ہم دوسرے نمبر پہ دوبارہ سے لسٹ میں آ چکے ہیں، ٹیررزم کے لسٹ میں، اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ یقیناً ہم پہ پابندیاں بھی لگ رہی ہیں۔ امریکہ نے ہم پہ ٹریول بین لگایا، سعودی عرب نے ہم پہ ٹریول بین لگایا، یعنی کہ ٹریول بین اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو تھریٹس ہے ٹریولز کے، اس وجہ سے ہم پہ یہ بین لگایا جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے جو بین لگایا ہے جزوی طور پہ ہے، اس میں سے مکمل پابندی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ اور ناظرین، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ ایک مجھے آج میں دیکھ رہا تھا، جنرل حمید گل صاحب جو کہ سابقہ ISI کے چیف رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ قبائلی علاقے والوں کو اور ہمارے پاکستان کے فورس کو، یعنی آرمی کو، ریاستی اداروں کو، یہ آپس میں لڑاتے ہیں، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے وہ امریکہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی قسم کی پالیسیز آ رہی ہیں۔ امریکہ روزانہ کے بنیاد پہ نئی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آیا ہے، آپ نے دیکھا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جنگ بند ہو گیا۔ اس کے بعد یوکرین اور رشیا کا جو جنگ ہے وہ کتنی جلدی اس کی جنگ بندی ہو چکی ہے، اور انہوں نے مختلف معاہدے بھی کیے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے زیلنسکی کو وہاں وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر ذلیل کیا تھا، اس کے بعد بھی زیلنسکی ان کے ساتھ منرلز کے ایگریمنٹ پہ ایگری ہو چکا ہے۔ تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار تو ہے، لیکن ایک پاورفل آدمی بھی ہے، اور جس ملک میں وہ مسلمانوں کو کچلنا چاہتا ہے تو اس ملک میں وہ مسلمانوں کو کچلا بھی جا رہا ہے۔ اور یقیناً یہ جو دہشت گردی ہے، آج میں آپ کو پاکستان کے کچھ واقعات بتاؤں تو نوشکی میں بھی ایک بس پر بم دھماکہ ہوا، جس میں 2 سویلینز اور 3 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 5 اہلکار اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ آج مفتی منیر شاکر صاحب کا جنازہ پڑھایا گیا۔ یقیناً ایک بڑے عالم تھے اس ملک کے، مسلمانوں کے، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور دہشت گردی نے ان کو نشانہ بنایا۔ پچھلے دنوں مولانا حامد الحق صاحب حقانی صاحب کو آپ نے دیکھا، وہ بھی دہشت گردی میں جا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزانہ کے بنیاد پہ قبائلی علاقہ جات میں، KPK میں، وزیرستان میں اور بلوچستان میں، یعنی کہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 30 سے زائد دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب کون کون سا بندہ جو ہے اس TV اسکرین پہ آپ کو بتائے گا کون کون سا ہم آپ کو رپورٹ کروائیں گے، یقیناً آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ابھی دہشت گردی ہے پاکستان میں، یہ کس طریقے سے یہ ختم ہوگی؟ اب آرمی تو اپنے طور پہ مختلف قسم کے آپریشنز بھی لانچ کرتی ہے، وہ کام بھی کرتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے ہمیشہ کے لیے؟ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جس میں 1% بھی دہشت گردی نہیں ہے، اور شروع سے ابھی تک ان میں دہشت گردی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کیوں روزانہ کے بنیاد پہ دہشت گردی میں دھستا جا رہا ہے۔ یقیناً ناظرین، ہمیں دنیا جو ہے ترقی کی طرف گامزن نہیں دیکھنا چاہتی، خاص کر ہمارے دشمن ممالک ہمیں دہشت گردی پہ جو ہے اس میں انگیج کر کے ہماری ترقی اور ڈیولپمنٹ کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بلوچستان کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جب سے گوادر پورٹ پہ CPEC کا کام شروع ہوا ہے، تب سے لے کر ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، پاکستانیوں کو بھی، یعنی کہ گورنمنٹ کے اہلکاروں کو، سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو، عام عوام کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ پاکستان کا ہر زیرو ان کو جو ہے ان کے
ان کا جانی دشمن ہے اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس کے واچ ڈاگ میں ہمیں شامل کیا گیا ہے، ریپریسڈ کیا ہے، ہمیں اس میں ڈالا گیا ہے تاکہ پاکستان دنیا کو یہ دکھا سکے کہ پاکستان جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے اس کی کارکردگی بالکل ناقص ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جو واچ ڈاگ ہے، انہوں نے جس ادارے نے یہ رپورٹ پیش کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں سابقہ وزیر اعظم مارنگ بلوچ جو اپنے بلوچوں کے حقوق کے لیے، منظور پشتین جو پٹھانوں کے حقوق کے لیے، اسی طرح ایمان مزاری جو وکیل ہیں، ہیومن رائٹس کے کچھ اراکین ہیں، دوسرے کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ہیومن رائٹس کے واچ ڈاگ میں ڈال دیے کہ پاکستان ناقص کارکردگی کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو یہ جو پاکستان کے حوالے سے یہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں آج کل، اور پاکستان جو ہے ہر چیز میں پیچھے جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں آلودہ ترین شہروں میں سے لاہور مہینے میں 2-3 دفعہ فرسٹ نمبر پہ چلا جاتا ہے۔ ہماری کارکردگی کس چیز میں آگے ہے؟ تو ناظرین، اس کے علاوہ آج 19 پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ہیں، وہ رہا ہو چکے ہیں، اور آج وہ بڑے خوش تھے جب وہ رہا ہو گئے، نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ اور اسی خبر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا پہ عمران خان کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بڑا ٹرینڈ میں ہے، اور مولانا صاحب نے جس انداز میں اور جس خوبصورت طریقے سے جو ہے اپنے الفاظ کہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ تو ناظرین، ابھی کچھ اراکین ہیں سوشل میڈیا کو چلانے والے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، ان کے تقریباً 5-6 بندے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہے آج کل پھر پاکستان میں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ادارے واچ نہیں کر رہے یا ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہے، آپ نے انٹرنیشنل رپورٹس دیکھی ہوگی۔ ایک تو انڈیا یا دوسرے جو ہمارے ملک کی کوئی بھی برائی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اپنے عوام کو، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ انڈیا نے کس طریقے سے خبروں کو مکس کیا اور ایک غلط انداز میں، غلط طریقے سے وہ اس انسیڈنٹ کو پیش کیا اور اپنے عوام کو بھی دکھایا اور دنیا کو بھی دکھایا، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ انڈیا کی خبروں کی تو آپ بس بات ہی نہ کریں۔ میں جو آفیشل اور اچھے جو پروفیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سے ایک بی بی سی ہے، اس کی رپورٹس آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ہمیں واچ کرتی ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمارے اوپر سینکشنز لگتے ہیں، پھر پابندیاں لگتی ہیں، اور پھر جو ہے ہم اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر پیچھے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور آگے تو پھر ہمیں کوئی راستہ دکھتا بھی نہیں ہے۔